میرے قابل احترام اور معزز دوستو، السلام علیکم۔ جادو کیا ہے؟ یہ کتنی اقسام کا ہوتا ہے؟ اسلام میں جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور اسلام اور قرآن کی نظر میں جادو کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ میرا نام محمد نعمان ہے اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے پوشیدہ راز جا بجا بکھرے ہوئے ہیں کہ انسانی عقل یا تو انہیں تسلیم نہیں کرتی یا ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتی۔ جادو بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کر دیتی ہے۔ جادو، جسے عربی میں سحر کہا جاتا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں غیبی یا خفیہ قوتوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ لوگوں پر اثر انداز ہو کر اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ یہ خفیہ قوتیں ارواح خبیثہ اور جنات و شیاطین ہوتے ہیں۔ جادو کے مقاصد عام طور پر لوگوں، معاشروں اور خاندانوں کے مابین اختلافات ڈالنا، نقصان سے دوچار کرنا اور نفرتیں پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں میں جادو کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں: کالا جادو اور سفید جادو۔ کالا جادو وہ ہوتا ہے جس میں دوسروں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچایا جاتا ہے اور انہیں تباہی سے دوچار کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں نہ صرف یہ سختی سے منع ہے بلکہ قرآن و حدیث کی کلم کلا خلاف ورزی ہے۔ سفید جادو، جادو کی وہ من گھڑت قسم ہے جس کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو نیک مقاصد کے حصول کی غرض سے ہوتا ہے، جیسے دل میں محبت پیدا کرنا، صلح یا صحت یابی وغیرہ۔ در حقیقت یہ ایک بدترین گمراہی ہے جس کا شکار ہو کر بعض لوگ اللہ کے غضب اور جہنم کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جادو کی دیگر اقسام میں سحر الحب، سحر التفریق، سحر التخیل اور سحر الجنون شامل ہیں۔ جادو دراصل اسباب ضعیفہ میں سے ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اسباب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر کام کے پیچھے کوئی سبب ضرور ہوتا ہے جس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے پیاس کی صورت میں پانی پینے کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ بعض اسباب کا نتیجہ لازمی نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے۔ جیسے بیماری کی صورت میں علاج کروانے سے ہم اکثر شفا یاب ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار تندرست نہیں بھی ہوتے۔ اسباب ضعیفہ وہ ہیں جن کا اکثر نتیجہ نہیں نکلتا لیکن کبھی کبھار لاکھوں میں ایک آدھ مرتبہ نتیجہ نکل بھی آتا ہے۔ اور جادو کے بارے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ نتیجہ درست ہی نکلے، کبھی کبھی معمولی سا اثر ہو جاتا ہے یا پھر مقصد سے ہٹ کر ایک مختلف نتیجہ نکل آتا ہے۔ دوستو، اگر اسلام کے نقطہ نظر سے ہم جادو کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی شکل و صورت بنا دی تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب ملائک نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس مردود تکبر کے باعث سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ پاک نے ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابلیس ملعون نے اللہ پاک سے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا اور ان پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا۔ اور پھر ابلیس ہی کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم بہشت سے اتر جاؤ اور اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک خاص وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ الغرض شیطان اس دن سے بنی نوع آدم کا کھلا دشمن ہے اور ہر طرف سے انسان پر حملہ آور ہو کر اسے سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ جادو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور انہیں گمراہی اور ذلت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درباری جادوگروں کے مقابلے کا تذکرہ ملتا ہے جس سے جادو کی حقیقت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنے کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام تو جادوگر ہیں، لہٰذا انہوں نے تمام بڑے جادوگر اکٹھے کیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کر سکیں۔ مقررہ وقت پہ جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرایا اور بہت بڑا جادو کیا۔ تب اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ معجزے حقیقت بدل دیتے ہیں اور جادو حقیقت نہیں بدل سکتا بلکہ محض نظر کا دھوکہ اور فریب ہی ہوتا ہے۔ یہ بات کیونکہ وہ جادوگر اچھی طرح جانتے تھے، سو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے تھے۔
जादू की हैसियत महज धोखे और फरेब से ज्यादा नहीं है। बतौर मुसलमान हमारा अकीदा है कि जादू एक हकीकत है, इसके वजूद से बिल्कुल ही इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम ये कोई ऐसी चीज या इतना ताकतवर नहीं है जैसा कि बाज लोग समझते हैं। जादू महज अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है कि लोग खुदाए बुजुर्ग को बरतर के सिवा किसी दूसरे को उसका शरीक ना ठहराएं और सिर्फ अल्लाह पाक ही से मदद मांगें। ये शैतान का ऐसा जाल है जिसमें फंसने वाले के मुकद्दर में दुनिया और आखिरत की तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। अगर जादू से हकीकत बदली जा सकती तो आज निज़ाम आलम ही तबाह हो चुका होता और दुनिया के सब काम लोग जादू के जरिए सरंजाम दे रहे होते। एक सवाल या उज़र अक्सर उठाया जाता है कि जादू इतना ही बेज़रर और फरेब नजर है तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह पाक के महबूब, खैरुल बशर, वजाए तख्लीक़ कायनात और रहमतल लिल आलमीन हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत और हिकमत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने दिया, क्योंकि उस वक्त के यहूद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नौज़ बिल्लाह जादूगर होने का इल्जाम लगाया करते थे, उन्हें मौका मिल जाता और वो कहते कि देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नौज़ बिल्लाह खुद जादूगर हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू ने असर ही नहीं किया। अल्लाह पाक की तरफ से जादू के असर से महफूज रहने और असरात दूर करने के लिए कुरान पाक में सूरह फलक और सूरह नास मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सी मसनून दुआएं, बेहतरीन अमल हैं जो थोड़े बहुत असरात हो भी जाएं तो उससे ख़त्म हो जाते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको जादू जैसे मकरूह और घिनौने फितने से महफूज रखे और जो लोग जरा सी आजमाइश और मुश्किलात को जादू से ताबीर करते हैं उन्हें हिदायत दे और हम सब की मुश्किलात को अपनी रहमत खास से दूर करे। आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।